چودھری جعفر اقبال صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ میری ٹائم افیئرز، میرے دوست کیپٹن حلیم صدیقی صاحب، آغا جان اختر صاحب چیئرمین پی کیو اے، جناب شارق صدیقی صاحب، جناب عاصم صدیقی صاحب، جناب علی صدیقی صاحب، زبیر طفیل صاحب چیئرمین ایف پی سی سی آئی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج پی اے آئی بی ٹی آ کر بڑی خوشی ہے بہت سے حوالوں سے، کیونکہ ایک تو اس ٹرمینل کی پاکستان کو بڑے عرصے سے ضرورت تھی، اور دوسرا جو کوالٹی اس ٹرمینل کی ہے، ایسے بہت کم ٹرمینلز آپ کو دنیا میں ملیں گے، اور یہ حلیم صدیقی صاحب کی ویژن ہے۔ انہوں نے پہلے بھی جو ٹرمینل بنائے وہ بھی کوالٹی کے اعتبار سے دنیا کے بہترین ٹرمینل تھے، اور آج ایک اور ٹرمینل، ان کا ٹرمینل آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا جائے تو وہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے اور ڈیلیور بھی کرتا ہے، اور یہ حلیم صدیقی صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی بار کر کے دکھایا ہے۔ اس میں دوسرا بڑا عنصر جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے۔ ہمارے نمائندے ابھی وزنجو صاحب نے ذکر کیا، پی کیو اے سے آغا جان اختر صاحب، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ کر سکتی ہے اور مل کر کام کر سکتی ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ حکومت کام روکتی ہے، کام ہونے نہیں دیتی۔ تو یہ ثبوت ہے، صرف یہ ٹرمینل نہیں، یہاں پر دیگر ٹرمینل بھی جو یہاں لگے ہیں، جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، جو پاور پلانٹ لگ رہا ہے، یہ سب اس 4 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ مجھے آج زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ حکومتیں پروجیکٹ اناؤنس کرتی ہیں، کام شروع ہوتا ہے اور وہ ختم کوئی 3-4 حکومتوں کے بعد ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت ہے جس نے کام شروع بھی کیے اور اپنے دور میں مکمل بھی کیے، اور نہ صرف اپنے کام بلکہ وہ کام جو اشروں سے پڑے ہوئے تھے، جن کے بارے میں بہت سی اناگوریشنز ہوئیں، لیکن 8-8 10-10 20-20 سال وہ پروجیکٹ پڑے رہے، کسی نے مکمل نہیں کیے، وہ بھی اس حکومت نے مکمل کیے ہیں۔ اور میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں لواری ٹنل کی۔ میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا 40 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، 45 سال ہو گئے، اور لواری ٹنل کا ذوالفقار علی بھٹو نے افتتاح کیا تھا، اور مکمل اس کو 28 ارب روپے خرچ کیے محمد نواز شریف نے، اور اس نے لواری ٹنل کو مکمل کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے وہ حکومتیں جو صرف باتیں کرتی ہیں اور جو حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں۔ تو آج یہ جو ٹرمینل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، $285 ملین ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور حلیم صدیقی صاحب یہ رقم یہاں پلاٹ لے لیتے تو آج کھرب پتی ہوتے، بہت زیادہ پیسے کماتے، لیکن یہ محنت کا کام ہے، یہ ملک کی ضرورت تھی۔ اور اس ٹرمینل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستقبل کا ٹرمینل ہے۔ آج پاکستان سے کوئی سیمنٹ کی ایکسپورٹ نہیں ہے، لیکن اس ٹرمینل کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ملک سے کلنکر اور سیمنٹ کی ایکسپورٹ کے لیے۔ یہ ایک فارورڈ لوکنگ ویژن ہے اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ پیسے اس وقت بنائیں گے جب ملک سے سیمنٹ کی ایکسپورٹ شروع ہوگی۔ پورٹ قاسم بھی پیسے اس وقت بنائے گا جب ایکسپورٹ شروع ہوگی۔ کول کی امپورٹ میں بھی یہ کمپیٹ کرتے ہیں، مشکل حالات میں کمپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ رائلٹیز ہیں جو دوسری پورٹس پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی
یہ ٹرمنل مکمل ہوا، ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہے، اور یقیناً حلیم صدیقی صاحب، ان کا گروپ، ان کی ٹیم بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان کے جو سابقہ ٹرمنل تھے اسی کی طرح ایک پروفٹیبل، فائنینشلی سکسیسفل وینچر انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اس کے کچھ مسائل ہیں، مجھے بتایا گیا ہے ریلوے سے کنیکشن ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی جلد مکمل ہو جائے گا، اور اس سے جو ایز آف ٹرانسپورٹیشن ہوگی ملک کے دوسرے حصوں میں جہاں کول کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، اور سب سے بڑھ کر انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرمنل حلیم صدیقی صاحب نے بنایا ہے۔ ابھی شارق صاحب نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو چیلنجز ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں ایک بات ضرور کروں گا کہ 2013 میں جب یہ حکومت آئی بہت سے بحران تھے، سب سے بڑا جو ویزیبل بحران تھا وہ بجلی کا بحران تھا۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہائیڈل پاور پلانٹ سمیت ملک میں 20,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان 4 سالوں میں اس حکومت نے 10,000 سے زائد میگا واٹ کے پروجیکٹ شروع کیے اور کمپلیٹ کر کے بجلی آج موجود ہے۔ اور جو اس کوشش کا انویزیبل پارٹ ہے وہ یہ ٹرمینلز ہیں، کیونکہ انہی سے کول آتا ہے جس سے کل بجلی بنے گی۔ ایک LNG ٹرمینل آپریٹ کر رہا ہے، دوسرا انشاءاللہ نومبر کے اینڈ تک آپریٹ کرے گا، اور یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے ان چیلنجز کا سامنا کیا کہ نہ ٹرمینل تھے، نہ LNG کے کانٹریکٹ تھے، نہ پائپ لائنز تھی، لیکن پاور پلانٹ شروع کر دیے گئے، اور بیک وقت یہ سب چیزیں مکمل ہوئیں۔ انفراسٹرکچر کے اندر جو سپورٹنگ انفراسٹرکچر تھا اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، اور یہ آج بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ الحمدللہ صرف آج کے لیے نہیں، وہ کل کے لیے بھی حل کیا گیا۔ اسی طرح جب یہ حکومت آئی ملک میں گیس نہیں تھی، فرٹیلائزر پلانٹ بند تھے، CNG اسٹیشن بند تھے، پاور پلانٹ بند تھے، گھروں میں بجلی کی گیس کی کمی تھی، انڈسٹری کو گیس نہیں تھی۔ آج الحمدللہ پاکستان کے ہر گیس کنزیومر کو گیس مل رہی ہے، اور دسمبر کے بعد جتنی تعداد میں لوگ گیس چاہیں گے ان کو گیس ملے گی، اور نئے کنیکشن بھی ملیں گے۔ آپ نے ترقی کرنی ہو، ایکسپینشن کرنی ہو، حکومت گیس مہیا کرے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اب پرائیویٹ سیکٹر بھی خود ٹرمینل لگا رہا ہے بغیر حکومت کے وعدوں کے یا آف ٹیک گارنٹی کے یا انویسٹمنٹ کے، خود کنزیومر تلاش کر رہے ہیں اور خود ان کو گیس ڈیلیور کریں گے۔ ایک مارکیٹ بیس سسٹم آج ملک میں موجود ہے۔ آپ ہائی ویز کی بات کرتے ہیں، میں نے NHA سے بریفنگ لی، آپ یقین کریں 6 گھنٹے بریفنگ جاری رہی، پروجیکٹ ختم نہیں ہوئے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ 99 سے لے کر 2013 تک کتنے پروجیکٹ شروع ہوئے یا مکمل کیے گئے۔ ان کی مجموعی تعداد جو تھی وہ 0 تھی۔ اس حکومت کے دور میں ہزاروں کلومیٹر جو ہے وہ موٹر وے شروع ہوئے، روڈ شروع ہوئیں۔ یہ آپ کے سامنے کراچی سے حیدرآباد کی سڑک 1967 میں بنی تھی، اس کے بعد کسی نے دھیان نہیں دیا، پہلی دفعہ اس سڑک کی ایکسپینشن ہوئی ہے۔ اور صرف یہاں سے نہیں، سکھر تک، سکھر سے ملتان تک انشاءاللہ اگلے سال تک موٹر وے مکمل ہو جائے گا اور لوگ سفر کر سکیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جن سے ووٹ نہیں ملتے لیکن ملک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ووٹوں کے لیے انویسٹ نہیں کرتی، ملک کی ترقی کے لیے انویسٹ کرتی ہے۔ سی پیک کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے، یہ صرف آج کی پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں، مستقبل کی ترقی کا ضامن ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ اگر آپ جب سے پاکستان بنا ہے ساری انویسٹمنٹ کو آپ جمع کر لیں، وہ بھی
तमाम इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट से कम है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो विजन है जिससे हम मुल्क की ओर तरक्की दे सकते हैं। बलूचिस्तान का कोस्ट है, बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन जब तक वो एक्सप्लॉयट नहीं होगा पोटेंशियल ही रहेगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये तमाम इदारे मिलकर इन मामलात को परसू करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं और इस इलाके की को तरक्की दे सकें। मैं यहाँ पर शारिक साहब ने एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनका जिक्र किया है, और ये बड़ा संगीन मसला है, ये मामूली मसला नहीं है। ये जिस तरह मैंने कहा कि एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये टर्मिनल जो है ये इनविजिबल पार्ट होते हैं, पाइपलाइन इनविजिबल पार्ट होती हैं, नज़र नहीं आती, लेकिन इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होती। तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ नज़र नहीं आते, लेकिन ये शहर को खोखला कर देते हैं, ये तबाही का बायस बनते हैं। तो इसलिए अभी मुझे गवर्नर साहब ने कहा है कि वो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो चूँकि ये हकीकत में सूबाई मसला है, लेकिन गवर्नर साहब इंशाल्लाह सूबे के साथ मिलकर और फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको हासिल होगी, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे रेगुलेटरी सपोर्ट हो, उनको हासिल होगी। और इस चैलेंज को हमने टेक ऑन करना है, हमने एक्शन लेना है और इस मसले को हल करना है। ये हमारा आपसे वादा है। मैं आखिर में इस बात की ये बात ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 4 साल से ऊपर हो गए हैं, और यहाँ कराची की बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हुकूमत है जो लोगों की जेब में पैसे डालती है, पैसे निकालती नहीं है। ये बिज़नेस को तरक्की देती है, कोशिश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि मुल्क के अंदर तरक्की हो। लेकिन इस सारी चीज़ में एक बुनियादी अंसर शामिल होता है, और वो जमहूरियत है। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये बुनियादी बात है। अगर हम इसको समझ लें तो फिर ही मामला आगे चलेगा, क्योंकि जब भी अमलीयत आई है मुल्क ने तरक्की नहीं की। इसके ये गवाही आपके सामने है। हमारे जमहूरियत में खराबियाँ ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन ये जमहूरियत एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस चलेगा तो खराबियाँ दूर होंगी। इसलिए फैसले अवाम के पास होते हैं, फैसले अवाम के पास होने चाहिए। अवाम फैसला करें कौन हुकूमत में आएगा, परफॉर्म करेगा, फिर मौका मिल जाएगा। नहीं परफॉर्म करेगा, घर भेज दिया जाएगा। यही पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा डिलीवर किया है। पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा बेहतर फैसला किया है। जिस हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए उसको घर भेज दिया गया। लेकिन ये सब चीज़ें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर रह कर ही हल हो सकती हैं। मुल्क डेमोक्रेसी के अंदर ही तरक्की करेगा। ये बुनियादी ख्याल मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमहूरियत मुल्क में बढ़ेगी। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, आज भी चैलेंजेस हैं, कौन से मुल्क में चैलेंजेस नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन सिनारियो मुल्क में मौजूद है। चैलेंजेस ज़रूर हैं, उनका मुकाबला किया जाएगा, उनको हल किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिस तरह हलीम सिद्दीकी साहब ने सिर्फ ज़ुबान से नहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके दिखाया है, जो कराची की बिज़नेस कम्युनिटी है जो बड़ी सक्सेसफुल है, सिर्फ मुल्क के नहीं मुल्क से बाहर भी, आप भी इस तरक्की में हिस्सा लेंगे ताकि ये मुल्क जो है तरक्की कर सके और हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। बहुत शुक्रिया।